اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ قریب آ جائیں۔ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا اور اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، اور اس نے ارشاد فرمایا وقال ربکم، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے دروازے کو ان کے اوپر کھولتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے علم کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان اور اس روئے زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ والی آیت کی تفسیر میں علامہ شنقیطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کی آیت سے، وہ کہتے ہیں کہ بندوں کی دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت، یعنی ان کو قبول کرنا یا قبول نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اگر چاہے تو ان کی دعاؤں کو رد کر دے۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ ذکر کی ہے کہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، کہ مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت کے آنے پر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پکارنے پر ان کی مصیبت کو چاہے تو دور کر دے، ان کی مصیبت کو چاہتا ہے تو ان سے دور کر دیتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور ایسی مصیبت کے موقع پر یہ مشرکین اپنے معبودان کو بھول جاتے ہیں۔ اشارہ اس جانب ہے کہ جب مشرکین کسی کشتی میں پھنس جاتے، دریا میں، سمندر میں طوفان آتا، تو اپنے سارے معبودان کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو ایسی موقع پر جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی، سمندر میں مصیبت کا شکار ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کو پکار رہے ہیں اپنے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یعنی تمہاری پکار کو سن لیتا ہے، اور تم ایسے موقع پر اپنے معبودان کو بھول جاتے ہو۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں مراد صرف مشرکین کی دعائیں ہیں، کہ مشرکین کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو قبول کرتا ہے۔ جہاں تک کہ مومنین کی دعا کا تعلق ہے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی دعا کو وہ قبول کرے گا، تو مومنین کی دعا صرف مستجاب ہوتی ہے، یعنی مومنین کی دعا رد نہیں کی جاتی۔
تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مشرک یا کوئی کافر اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا کو قبول کرے، لیکن اہل ایمان کی دعا کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی اہل ایمان کی دعا ہر شکل میں مستجاب ہو کر ہی رہتی ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ کسی شخص کی دعا کو رد کر دیا جائے بعض مشکلوں کی وجہ سے، کہ وہ حرام کھاتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، یا دعا کرتا ہے تو اس کے آداب کا دھیان نہیں رکھتا، یا پھر دعا کرتا ہے وہ تو قلب غافل سے اس کا دل غفلت کا شکار ہوتا ہے، ایسی حالت میں وہ دعا کرتا ہے۔ اگر اس طرح کی کچھ چیزیں وہ اختیار کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی دعا رد کر دی جائے، لیکن عمومی اعتبار سے اہل ایمان کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ آئیے ہم اسی دعا کے سلسلے میں کچھ آداب کا، کچھ فضائل کا اور کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت لہو ابواب الرحمتی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دیا۔ غور کیجئے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، مبارک پور کے بہت جید عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، انہوں نے امام ترمذی کی سنن ترمذی کی شرح لکھی ہے۔ اس شرح کے اندر اس حدیث کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنی دعا میں دعا کے شروط اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے۔ جب وہ دعا کے شروط کا اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جس کو دعا کی توفیق دے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اگر دعا کے لیے صرف یہ ایک فضیلت بیان کی جاتی تو شاید کہ دعا کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہوتی کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اپنی ضرورت کے وقت اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ برکت اور خیر کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ مسلسل وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا طلبگار رہے، مسلسل اللہ تعالیٰ سے رحمت کا اور عافیت کا طلبگار رہے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے، اللہ سے بندہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی عافیت طلب کرے۔ تو عافیت طلب کرنا بندے کا اللہ تعالیٰ کو تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ پھر کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد واپس وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ سکھائیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پھر طلب کرتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے چچا جان، اے چچا عباس، تم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ اللہ کی عافیت طلب کرو۔ پہلے کیا کہا تھا کہ تم دنیا میں اللہ سے عافیت طلب کرو، پھر جب دوبارہ آئے تو دوبارہ میں کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ اللہ سے عافیت طلب کرو۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اگر صرف اس ایک دعا کی آپ جامعیت پر جائیں کہ بندہ دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت طلب کرتا ہے تو اللہ سے کن کن چیزوں کا سوال کرتا ہے، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب بندہ دنیا میں کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے عافیت دے تو اپنے بدن میں عافیت طلب کرتا ہے کہ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے جسم میں عافیت دے، ہر طرح کی سزا سے، ہر طرح کی ابتلا اور ہر طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ مجھ کو محفوظ اور مامون کر دے، اور شیطان کے شر سے، اس کے نقصان سے اور اس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ اور جب وہ اللہ سے عافیت طلب کرتا ہے تو اس میں یہ بھی طلب کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے حسد سے بچا، جو نظر بد ہوتی ہے اس نظر بد کے نقصانات سے بچا لے، جو مجھ سے گناہ ہوتے ہیں اس سے بچا لے، گناہ ہو جانے کے بعد اس پر جو سزا ہونے والی ہے اس سزا سے مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عافیت دے۔
آخرت میں جہنم کے عذاب سے عافیت دے، آخرت کے دن جب لوگوں کو جمع کرے گا اس وقت کی مصیبتوں سے عافیت دے۔ اس سے پہلے جب انسان موت کا شکار ہوگا تو مرنے کے بعد عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ گویا کہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتا ہے تو صرف عافیت طلب کرنے کی وجہ سے وہ اللہ سے اتنی ساری چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے اس میں سب سے پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کا کون سی ہے؟ وہ ہے کہ بندہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ سے عافیت طلب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا فائدہ مند ہے، دعا فائدہ مند ہے اس مصیبت کے لیے جو نازل ہو چکی ہے اور اس مصیبت کے لیے جو ابھی نازل نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں دعا بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیسے فائدہ مند ہے؟ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی مصیبت نہیں آئی ہوتی ہے اور بندہ اللہ سے ایسے ہی دعا کرتا ہے، یعنی خوشحالی کی حالت میں بنا مصیبت آئے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہتا ہے، طلب کرتے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور یہ بات تو وہ دوسری حدیث سے بیان کی گئی ہے کہ دعا سے بندے کی جو مصیبتیں وہ ٹل جایا کرتی ہے۔ لہٰذا چاہیے بندے کو کہ وہ خوشحالی کی حالت میں اور مصیبت آ جانا، ان دونوں حالتوں میں ایک بندہ مومن اللہ سے طلب کرتا رہے، اللہ سے طلب کرنے میں کبھی اکتاہٹ محسوس نہ کرے، کبھی بھی وہ اکتاہٹ محسوس نہ کرے اللہ سے مانگنے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے میں وہ ہر طرح سے اس کا فائدہ ہے، ہر اعتبار سے دعا کرنے میں اسی کا فائدہ ہے۔ اور جو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں یاد رکھا جائے کہ دعا کے قبول ہونے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مطلوبہ چیز دے دیتا، جو اس نے مانگا اللہ نے دے دیا۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مشکل اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب مومن بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی مطلوبہ چیز اس کو نہیں ملتی، جو مانگا وہ نہیں ملا، اور اس کے بدلے میں مصیبت نہیں ڈالی گئی، دونوں شکلیں اس کو نہیں ملی۔ اب تیسری شکل اس کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دعا کی بدلے میں اس کو آخرت میں محفوظ کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کام چلتا رہے گا، ہم لوگ اپنا کام کریں، دھیان دے گا۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی تیسری شکل یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی دعا کو آخرت کی ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ ان تینوں شکلوں میں، دعا کی قبولیت کی تینوں شکلوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند شکل کون سی ہے؟ وہ دعا قبول ہو جائے یہ ہے، یا اس کے بدلے مصیبت ڈال دی جائے یہ ہے، یا پھر یہ کہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جائے؟ کون سی دعا زیادہ مفید ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک مومن جس کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے وہ دنیا کے فائدوں کو اور آخرت کے فائدے اور نقصان کو وہ جانتا اور سمجھتا ہے، یقیناً وہ یہی فیصلہ کرے گا، یقیناً وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ وہ دعا جو بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دی جاتی ہے وہ دعا بندے کے لیے زیادہ مفید ہے کہ جب وہ اللہ کے یہاں پہنچے تو اس کو اس کا بدلہ نیکی کی شکل میں مل جائے۔ دنیا میں جو فائدہ ملے گا وہ تو ایسا ہوگا کہ دنیا جو بھی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت میں جو فائدہ ملے گا بندے کو، آخرت کا فائدہ ہمیشہ کا باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا بندہ دعا کرتا ہے تو دنیا کے بھی اعتبار سے فائدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اور مومن بندے کی دعا مستجاب ہی ہوتی ہے، قبول ہی ہوتی ہے، اسی 3 شکلیں بیان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں اور کسی مصیبت کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، یا کسی چیز کی امید اور کسی چیز کی طلب میں دعا کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو کچھ مدت تک کے اس دعا کے اثرات نظر نہیں آتے، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا مومن یا ایسا شخص ہو جو اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اس کو اس کی مطلوبہ چیز نظر نہیں آتی ہے ملتی ہوئی، یا دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے ہیں اور وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو
تو اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ٹائم تک دعا کرتے رہتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس سلسلے میں ایسے شخص کو نصیحت ہے کہ وہ دعا کو مسلسل قبولیت کے اوقات میں معمول بنا لے، اور دعا کی ان 3 شکلوں پر ہمیشہ دھیان رکھے جو 3 شکلیں مومن بندے کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ اس کی دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مطلوبہ چیز دے دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے، یا اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. لہٰذا جب یہ 3 چیزیں ملنے والی ہے تو مومن بندے کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. اس شخص کی مثال جو دعا کرتے رہتا ہے لیکن دعا کرتے کرتے وہ دعا کو ترک کر دیتا ہے، اس کی مثال علامہ ابن قیم نے بیان کی ہے کہ اس کسان کی طرح ہے جو بیج بوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر جب وہ بیج سے کومپل پھوٹتی ہے اور پودا نکل آتا ہے اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے، اور جب وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے اب اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے پھل آنے لگے تو وہ انتظار نہیں کر پاتا اور ناامید ہو جاتا ہے اور اس پودے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اب جب پھل آنے کا وقت آیا چھوڑ کے چلا گیا. ایسی مثال اس شخص کی ہے جو دعا کرتے رہتا ہے، اب جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول ہوتی نظر نہیں آتی، لہٰذا میں دعا نہیں کروں. اس کا نقصان ہے. اس کسان کا نقصان ہے جو پھل آنے کے موقع پر اس پودے کو اس درخت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ایسے ہی اس دعا کرنے والے کا نقصان ہے جو دعا تو کرتے رہتا ہے لیکن جب قبولیت کے اوقات آنے لگتے ہیں، اس کا وقت آنے لگتا ہے تو وہ اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو مومن کو کبھی بھی دعا کرنا ترک نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تنگی اور مصیبت کی حالت میں قبول فرما لے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک فارمولہ اپنا لے. کیا ہے وہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدائد اور کرب کے موقع پر، سخت تکلیف اور سخت مصیبت اور غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کی حالت میں اللہ سے دعا کرے. یہ فارمولہ ہے جلدی دعا قبول کروانے کا کہ خوشحالی کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسائش عطا فرمائی ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. ایسے موقع پہ بندہ اللہ سے خوب مانگتا رہے، اس سے خوب سوال کرتا رہے، اور جب مصیبت کا موقع آئے گا تو وہ تھوڑی بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خوشحالی کی حالت میں اللہ سے بہت طلب کیا. لیکن عام طور پر انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ مصیبت میں جاتا ہے تو اللہ سے خوب مانگتا ہے، اور جب مصیبت ہٹ جاتی ہے تو فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے اور فوراً گناہوں میں لپت ہو جاتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف منافقین اور کافرین کا بیان کیا کہ جب وہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسی مصیبت ہٹ جاتی ہے ویسے ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حال آج مسلمانوں کا، یہ حال آج ہمارا بن گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اور مصیبت کی حالت میں دعا کرتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس طریقے سے بندے کو دعا کے کچھ آداب سکھائے گئے کہ دعا کیسے کرے ہو. عام طور پہ دعا جب قبول نہیں ہوتی ہے تو قبول نہیں ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ دعا کرتے وقت دعا کے شروع اور اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتا ہے. آئیے ان آداب کا ہلکا سا کچھ تذکرہ کریں، باقی انشاءاللہ کچھ تفصیلات اس سلسلے میں آئندہ ہفتے آئے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر چپکے چپکے اپنے رب کو پکارو، چپکے چپکے گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارو. اس ایک آیت پر اگر سنجیدگی سے اس کے ساتھ غور کیا جائے، گفتگو کی جائے تو اس ایک آیت میں معنی کا سمندر چھپا ہوا ہے. اس ایک آیت میں توحید کا بیان ہے اور دعا کے سلسلے میں جڑے ہوئے 10 شروط اور آداب کو اللہ نے بیان کیا. علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے 10 فائدوں کا ذکر کیا. میں چاہتا تھا کہ ان 10 فوائد کا ذکر کیا جائے، لیکن اختصار کے ساتھ صرف خلاصے کے طور پہ چند ایک بیان کروں. کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کو چپکے چپکے پکارتا ہے
تو اس کا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ چپکے چپکے پکارنے کی وجہ سے اس کی عاجزی اور انکساری اور اس کی خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے. اگر اس کے بالمقابل وہ اللہ کو تیز آواز سے پکارتا ہے تو وہ بات نہیں رہ جاتی. دوسرے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے گڑ گڑا کر پکارتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس رب کو پکار رہا ہوں جو دور نہیں بلکہ قریب ہے. جب وہ قریب کا اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے دعا کے جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جس رب سے میں طلب کر رہا ہوں وہ رب تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اتنا قریب تو انسان کے ماں باپ میں نہیں ہوتا. اور وہ کہتا ہے کہ اس کو پکارا تمہاری دعا قبول کروں گا. لہٰذا بندہ جب اپنے رب کو چپکے چپکے پکارتا ہے, گڑگڑا کے پکارتا ہے, اس کا فائدہ اس لیے ملتا ہے. پھر جب وہ اپنے رب کو چپکے سے پکارتا ہے تو جو بندے اور رب کے درمیان جو ربط بنتا ہے, جو تعلق بنتا ہے, اس ربط اور اس تعلق کی وجہ سے اس کی دعا کی قبولیت کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ جب میں دعا کر رہا ہوں اللہ اتنا قریب ہے, اس نے یہ کہا کہ مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کروں گا. لہٰذا وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور گریہ گزاری کر رہا ہے, چپکے چپکے دل ہی دل میں اللہ سے طلب کر رہا ہے. تو ایسا طلب کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں یقین ہو جاتا ہے کہ اپنے رب سے مان کر میں کبھی بھی مایوس اور کبھی محروم نہیں ہو سکتا. جب بندہ چپکے چپکے اللہ کو پکارتا ہے تو علامہ ابن تیمیہ لکھتے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھکتا نہیں اللہ سے مانگتے ہوئے, اس کی باڈی میں تھکاوٹ نہیں آتی. اس کے بالمقابل آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے تیز آواز سے جیسے نماز میں دعا کی جاتی ہے اس طرح اگر آپ دعا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تھکاوٹ تو آئے گی. جب تھکاوٹ آئے گی تو ممکن ہے کہ بندہ کبھی کبھی اکتاہٹ کا شکار ہو جائے. تو چپکے چپکے دعا کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے. پھر چپکے سے دعا کرنے میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل میں شرم محسوس نہیں کرتا دوسروں سے. جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے رب کو پکار رہے تھے کہ اے اللہ تو مجھ کو اس عمر میں اولاد دے جب میرے سر کے بال پک چکے. اب کوئی آدمی ایک 75 سال کے آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنے کہ اے اللہ تو مجھ کو اس عمر میں اولاد عطا فرما, تو لوگ ہنسیں گے نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ لوگ سوچیں گے وہ بڑا آدمی ہے, نہ شادی کرنے کی طاقت نہ تو چلنے کی پھرنے کی طاقت ہے اس آدمی میں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمر میں اولاد دے, تو ممکن ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ سے کچھ ایسی چیز طلب کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا علم لوگوں کو نہ. یہ کب ہوتا ہے جب بندہ چپکے سے پکارتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ مزید اللہ سے ایسی باتیں طلب کرتا ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے, وہ اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے. اب جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا کرتے ہوئے. کس نے دیکھا؟ صرف اللہ نے دیکھا. اب ایسے موقع میں چاہیے کہ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی چپکے چپکے اور عاجزی کے ساتھ پکارے. اس کا ایک فائدہ بندے کو یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں, جب بندہ چپکے چپکے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اس پر حسد نہیں کیا جاتا. وہ عاجزی کے ساتھ اکیلے میں اللہ سے طلب کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ کی کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس سے حسد کیا جاتا ہے. یہ عام انسان کی فطرت ہے. اس کا نیک لوگ بھی شکار ہوتے ہیں مگر وہی بچتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا دیکھو یہ جو خواب ہے نا تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, ایسا ممکن ہے کہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے. اب یوسف علیہ السلام والد کی اس نصیحت کو بھول گئے اور اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بتا دیا. نتیجہ جو نکلا آپ کے سامنے کہ بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور اس حسد کی بدولت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کیا اور ایک اندھیرے کنویں میں لے جا کر پھینک دیا. تو جب بندہ خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے دعا کرتا ہے تو اس کو یہ سارے فوائد ملتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو چپکے چپکے گڑگڑاتے ہوئے پکارو. اب یہ گریہ گزاری کیسی ہونی چاہیے؟ یہ گریہ گزاری ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے کہ آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں سجدے کی حالت میں آپ اور آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں تو دیکھنے والی ازواج مطہرات کا صحابہ کرام کا صحابیات کا بیان ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈیوں کے ابلنے کی جیسی آوازیں آ رہی ہے رونے کی وجہ سے. ایسی گریہ گزاری ہو, ایسی گڑگڑاہٹ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو ضرور قبول فرما لے. جب بندہ دعا کرے تو پہلی چیز
आजिज़ी के साथ दुआ करें। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक हदीस की शरह में जिसमें बयान किया गया है इसी आयत की शरह में कि उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदिन, कि अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद नहीं करता जो हद से दुआ में हद से तजावुज़ करता है। अब दुआ में हद से तजावुज़ करना क्या है? इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि दुआ में हद से तजावुज़ करना यह है कि एक बंदा मोमिन अल्लाह से मुस्तगनी और बेपरवाह होकर अल्लाह से दुआ करे। बस अल्लाह से वो दुआ कर रहा है कि मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला को देना तो देगा, ये बेपरवाह हो जाना है। ये दुआ में ज़ाती करना है, ये नाजायज़ है, ये हराम है कि एक बंदा अल्लाह से तलब करते हुए ये ज़हन में ख्याल पैदा कर ले कि अल्लाह ताला चाहेगा तो मुझे देगा और अल्लाह ताला को देना है तो मुझे दे। गोया कि आप अल्लाह से बेपरवाह और मुस्तगनी है कि अगर अल्लाह ताला आपको नहीं देगा तो आप कहीं और से ले लेंगे। ये दुआ में ज़ाती है, ये हराम और नाजायज़ है और अल्लाह ताला इसे पसंद नहीं करता। दुआ में ज़ाती ये है कि बंदा दुआ करे तो शिर्क करे उसमें। दुआ में शिर्क कैसे होता है? दुआ करते करते बंदा उसमें किसी ऐसे वजीफे का एहतमाम करे जिसके माने में शिर्क पाया जाता है। दुआ में ज़ाती ये है, अहले इल्म ने बयान किया कि दुआ करते करते उसकी बिदअत कर, अल्लाह के रसूल के सबके तोफ़ाइल में दुआ कर रहा है, बिदअत है ये। दुआ में जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन, ये अल्फाज बाज़ जगहों पर दुआ में सुनने को मिलते हैं, किसी सही रिवायत में नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि किसी मौजूद रिवायत में है और बाज़ उन्होंने का ये कहना है कि ना सही में ना मौजूद है। तो जिस कलमे को आप दुआ में पढ़ रहे हैं और ये इत्तेकाद रख रहे हैं कि इस कलमे के ज़रिए से दुआ कबूल होगी, अगर वो कलमा कुरान और हदीस में नहीं है तो फिर मुमकिन है कि दुआ में तजावुज़ करने में शिर्क शुमार होगा। ऐसे ही दुआ में तजावुज़ ये है कि बंदा ऐसी चीज़ के लिए दुआ करे जो मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर बंदा दुआ करे कि ऐ अल्लाह तुम उसकी इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहो, मेरे माँ बाप को इस दुनिया में हमेशा जिंदा और सलामत रख। जाहिर सी बात है कि ये कानून फितरत के खिलाफ है, तो फितरत के कवानीन के खिलाफ जो दुआ की जाएगी वो दुआ क्या है? दुआ में तजावुज़ करना है। दुआ में किसी हराम चीज़ को तलब करें, जैसे दुआ में तलब करते करते वो अल्लाह ताला से कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो हराम है, ये दुआ में तजावुज़ करना है। दुआ करते करते वो ये दुआ करे कि अल्लाह ताला शैतान को भी माफ़ कर दे, जन्नत में दाखिल कर दे। ये कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन जहालत ऐसी होती है कि आदमी जब दुआ करने में आता है और इमोशनल होता है तो अपनी ज़बान से ऐसी बात कह लेता है जो नहीं कहनी चाहिए। ये मैंने एक मिसाल के तौर पर बयान किया। ऐसे ही दुआ करते करते बंदा दुआ को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खास कर ले कि अल्लाह तुम उसको रहमत दे और नेमत दे और मेरी औलाद को रहमत और नेमत दे और दूसरों को ना दे। ये हसद है, ये दुआ थोड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साहबी ने दुआ की कि मुझको रहमत दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने पास से रहमत दे और अपने और हमारे अलावा किसी और बंदे को ना दे। तो अल्लाह के रसूल ने वारंट टोक दिया और क्या कहा कि तूने अल्लाह की रहमत को अपने लिए, अल्लाह की रहमत को तूने कैद कर दिया। अल्लाह की रहमत को बंदों के लिए कैद ना करो, यानी सबके लिए दुआ करो, तमाम अहले ईमान और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ की जाए। दुआ में तजावुज़ ये भी है कि बंदा दुआ करते करते अल्लाह से बार बार एक अल्फाज से घुमा फिरा के मांगे, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, अल्लाह मेरी कोशिश फरमा, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा। जो मैंने एक ही लफ्ज़ है उसको 10 तरीके से बना के वो मांग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, और दुआ में तफसीर बहुत ना करें कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा, फिर उस दरख्त के नीचे जगह अल्लाह फरमा जो जिसका साया 70 साल तक के होगा, फिर वो फल दे जो तो किसी को नहीं देगा, फिर मेवाजात चीज़ें अता फरमा। ये दुआ नहीं है, ये दुआ नहीं है, ये तजावुज़ करना है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को देखा जो अल्लाह से दुआ कर रहा था। क्या दुआ कर रहा था? ऐ अल्लाह तू मुझे जन्नत दे और जन्नत के दाहिने जानिब मुझे सफ़ेद महल अता फरमा। उसकी दुआ देखी कितनी अजीब लगी। तो अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐ बेटे तू अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिला मांग कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मुझे जहन्नम से बचा ले, और इस तरह अल्लाह से दुआ न कर। इस वास्ते कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आने वाले ज़मानों में मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे
جو طہارت اور دعا میں تجاوز کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے. تو دعا میں حد سے بڑھنا یہی ہے کہ بندہ جنت میں جب داخلے کی بات کرے یا اپنے مسئلے کے لیے کوئی حل تلاش کرے تو اس میں بلا وجہ کے خوب دائیں بائیں کی تفصیلات اس میں اللہ سے مانگے. تو اللہ سے مانگو تو جامعیت کے ساتھ مانگو، اختصار کو ملوث رکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ من سأل اللہ 3 مرات، کہ جو بندہ اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا تو اللہ تعالیٰ تو جنت اللہ سے کہتی ہے، جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کرنا. جو بندہ اللہ سے 3 مرتبہ جہنم سے سوال کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے. تو پتہ یہ چلا کہ دعا کو 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرانا سنت اور مستحب ہے، مسنون ہے، لیکن دعا میں تجاوز کرنا یہ ہمارے لیے غیر اہم ہے، غیر ضروری ہے. اب بندہ دعا کرتا ہے لیکن طریقے دعا کو ملحوظ نہیں رکھتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا. وہ طریقہ آپ یاد کر لیں. طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، ایک صحابی آتے ہیں، آگے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آئے ہیں، نماز پڑھی ہے انہوں نے اور نماز کے بعد فوراً دعا کرنے لگے. تو کہا کہ اجلتا ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو جلدی کی. اذا صلیتا، جب تو نماز پڑھ لے، فقعدت، تو بیٹھ جا، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کر جیسا کہ اللہ کی شان کو لائق ہے. ثم صلی علیہ، اس کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھ، اور ثم ادعو، اس کے بعد تو دعا کر. ترتیب معلوم ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد پہلے اللہ کا حمد و ثنا بیان کرے، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرے. اسی حدیث میں آگے ہے کہ جب یہ بات اللہ کے رسول نے بیان کر لی، ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول پر درود پڑھا. جب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر درود پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر درود پڑھا اور اب دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دعا کر تیری دعا قبول کی جائے. قبولیت کے دعا کی قبولیت کے آداب و شرائط کی بات معلوم ہوئی کہ بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ لیا کرے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے، پھر والدین کے لیے دعا کرے، پھر دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے. یہ ترتیب کو بھی اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اور دعا میں اس پر درود نہیں پڑتا تو اس کی دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان روک لیا جاتا ہے. یعنی اس کی دعا آسمان میں چڑھتی ہی نہیں ہے، اللہ کے یہاں جاتی ہی نہیں ہے. اس کی دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑتا. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی آدمی ہم کو یہ الزام دے کہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے، نبی پر درود نہیں پڑھتے، آپ کے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ کسی بھی مسلمان کی دعا بغیر اللہ کے رسول پر درود پڑھے قبول ہو ہی نہیں سکتی. اور اس درود میں کیا ہے؟ آپ کے اہل بیت پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، آپ کے آل پر سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے. تو کیا ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے؟ ہم نے جیسی محبت اہل بیت سے، اللہ کے رسول کی ذات سے، آپ کے اصحاب کرام سے، آپ کے اہل بیت سے کی ہے، ویسے کوئی کر بھی نہیں سکتا. ہم نے نہ ان کو ان کے مقام سے گھٹایا ہے نہ ان کو ان کے مقام سے بڑھایا ہے. کسی نے نبی کو چاہا تو خدا کر دکھایا، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھایا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہمارا مسئلہ کو منحص یہ ہے کہ بندہ ہر عمل میں اعتدال پر قائم ہے، اعتدال کا راستہ کبھی نہ چھوڑے. اللہ کے رسول نے درود پڑھے اپنی دعا میں. پھر دعا میں بندہ یہ خیال نہ پیدا کرے کہ میں دعا کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں، دعا کر پتہ نہیں دعا تو کر لی ہے میں نے. یہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے، یہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. آپ بیمار پڑ گئے، اب آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ دعا کی، دل میں یہ خیال ہے کہ بیمار تو پڑ گیا، کینسر ہو گیا، بڑا بیماری آ گئی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہیں کرے. ارے بھائی تو یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ کا دعا کو جو تو دعا کر رہا ہے اگر اس کو وہ چیز نہ بھی ملے تو تیری دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے.
اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو مومن بندے کی دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، اس کو اس یقین کے ساتھ اور اس اعتقاد کے ساتھ اس کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اتنے فائدے ہیں دعا کے، اور دعا نہیں کرنے کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اس سے ناراض ہو کر قرآن کی آیت میں پڑھیے کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری دعا سے اعتراض کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل وہ جہنم میں داخل ہونا۔ تو دعا نہیں کرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کو جہنم میں داخل ہونے کی وعید سنائی گئی۔ لہٰذا جو لوگ اللہ سے دعا کرنے سے پیچھے رہتے ہیں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا بندہ جتنا چاہے اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہاں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طریقے میں ایک دعا بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی ہے۔ آپ دیکھیے دعا میں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ یہ حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ اس طرح طریقہ اختیار کرو، آپ نے جو دعا کیا وہ دعا دیکھیے۔ ہمارے یہاں اردو زبان کی دعاؤں کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس واسطے کہ ہم اس زبان کو جانتے ہیں، اور انبیاء کی دعاؤں کو ہم پیچھے رکھتے ہیں کہ نہیں پہلے اردو والی کر لو بعد میں عربی بات کریں۔ عربی والی زیادہ اہم ہے بھائی۔ دیکھیے اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام احمد کی مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بندے کو کوئی کام، کوئی مصیبت اور کوئی غم پہنچے، پھر وہ اس دعا کو پڑھ لے۔ پھر دعا بیان کی، کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ یہ پوری دعا بہت لمبی نہیں، یہ پڑھنے میں لمبی لگتی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بندے کے لیے سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ سب سے اونچا مقام بندگی کا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے کہ جب ایسا واقعہ جو ساتوں آسمان میں ایک رات میں جانے کا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں چاہتا تو خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء اور دونوں جہاں کے سردار، اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہا جا سکتا تھا، لیکن کہا گیا کہ پاک ہے وہ ذات بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گئے۔ اتنے عظیم واقعے کے لیے اللہ نے اپنی صفت لفظ سبحان کا، صفت سبحان کا تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندگی کا صفت، بندگی کی صفت بیان فرمائی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بندے کے لیے سب سے اونچا مقام مقام بندگی ہے۔ اس مقام بندگی کے ساتھ مقام ولایت مل جائے تو یہ اور اونچا ہے، مقام ولایت کے ساتھ مقام رسالت مل جائے تو یہ اور اونچا ہے، مقام رسالت کے ساتھ ساتھ اگر امام الانبیاء کا خطاب مل جائے تو یہ اور اونچا ہے۔ اس اعتبار سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول کو بندہ کہتے ہیں تو آپ کو آپ کے مقام سے گھٹا رہے ہیں، نہیں، ہم نے بندہ مانا اور امام الانبیاء بھی مانا۔ اس طریقے سے ہم نے آپ کو تمام انسانوں میں اور تمام رسولوں میں سب سے اونچا مقام والا مان لیا۔ یہ مقام بندگی ہے، اس کا حوالہ اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، وہ ابن عبدک کا، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی میرا باپ اور بھی تیرا بندہ تھا، وہ ابن امتک کا، تیری بندی کا بیٹا ہوں، یعنی اے اللہ میری ماں بھی تیری بندی تھی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور سارے جاندار کی پیشانی، سارے جانداروں کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، مطلب یہ ہے کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تو چاہے تو عذاب کے ذریعے سے پکڑ بھی سکتا ہے، تو چاہے تو میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کو کھول بھی سکتا ہے، اور دیکھا یہ تیری رحمت ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماض فی حکم، تیرا حکم جو تو نے کر دیا ہے وہ میرے حق میں جاری ہے۔ عدل فی قضاء، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں انصاف ہے۔ اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، کوئی تنگی میں ڈالا ہے، تو یہ آزمائش اور یہ تنگی میرے حق میں انصاف ہے۔ کوئی نعمت دی ہے، وہ نعمت بھی میرے حق میں انصاف ہے۔ عدل فی قضاء اسألک بکل اسم هو لک۔ اب دیکھیے غور کیجیے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے، سمیت بہ نفسک، جسے تو نے اپنے لیے رکھا ہے،
اللہ کے پیارے اور معزز ناموں کا تذکرہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، پسند کیا ہے، اور او انزلتہ فی کتابک، یا ان ناموں کو اپنے قرآن میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا ان ناموں کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا ان ناموں کو تو نے اپنے پاس غیب میں چھپائے رکھا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ ان تمام اسماء و صفات کے حوالے سے، ان تمام اعلیٰ قسم کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، اور اس کو میرے غم کو اور ہم کو، فکر کو اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو۔ اتنی عظیم الشان اب جامع دعا اللہ کے رسول اللہ سے کی، پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو یہ دعا پہنچتی ہے اور وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام غموں کو، تمام فکر کو اور تمام اس کی پریشانیوں کو، حزن اور ملال کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جن دعاؤں کو اختیار کیا ہے، آپ ان دعاؤں کو اختیار کیجیے انشاءاللہ۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے چپکے پکارو، بڑی بلا پکارو۔ میں نے کہا کہ اس سے بہت سارے احکامات ہیں، مسائل ہیں، انشاءاللہ دعا سے متعلق جو توحید کا بیان قرآن میں کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام کی مثالیں بھی آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مستجاب فرما دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت، یعنی جس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ آمین۔